سوال، جوتے پہن کر نہانے سے انسان پر کون سی مصیبت آتی ہے؟ جواب، رزق میں تنگی۔ سوال، وہ کون سی نماز ہے جو نبی اکرم نے زندگی میں ایک بھی مرتبہ نہیں پڑھی؟ جواب، دکھاوے کی نماز۔ سوال، ہفتے میں کتنے دن ہم بستری کرنے سے انسان صحت مند رہتا ہے؟ جواب، 3 دن۔ سوال، کون سی عورت گھر میں ہو تو گھر والوں کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی؟ جواب، بد اخلاق عورت۔ سوال، کون سے نبی ہیں جو پیدا آسمان پر ہوئے اور وفات زمین پر ہوئی؟ جواب، حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال، وہ کون سی نماز ہے کہ آدمی نماز سے نکل جائے اور گفتگو بھی کر لے پھر بھی نماز باطل نہیں ہوتی؟ جواب، وہ نماز ہے کہ نمازی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پکار کا جواب دے، حاضر بارگاہ ہو کر گفتگو کرے اور حکم بھی بجا لائے پھر بھی نماز باطل نہیں ہوتی۔ سوال، حدیث کے مطابق کس عورت سے شادی کرنے سے آدمی مالدار ہو جاتا ہے؟ جواب، حدیث کے مطابق زیادہ بچہ پیدا کرنے والی عورت سے شادی کرنے سے آدمی مالدار ہو جاتا ہے۔ سوال، اسلام میں سب سے پہلے نماز جنازہ کس کی پڑھی گئی؟ جواب، حضرت اسد بن زرہ کی، کہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی۔ سوال، نماز جنازہ میں کون سی صف میں کھڑا ہونا زیادہ افضل ہے؟ جواب، سب سے آخر والی صف میں کھڑا ہونا زیادہ افضل ہے۔ سوال، یہ بتائیں کہ اسلام میں کون سی مٹھائی کھانا حرام ہے؟ جواب، اسلامی اعتبار سے ہر وہ مٹھائی جو غیر مسلموں کے مذہبی تہواروں پر بانٹی جاتی ہے، چاہے وہ کوئی سی بھی ہو، اس سے کھانا یا قبول کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، اور اس بات پر پوری امت کا اجماع ہے کہ غیر مسلموں کی مذہبی رسومات میں کسی قسم کی بھی شرکت کرنا جائز نہیں ہے۔ سوال، اذان ہوتے وقت باتھ روم میں جانے سے کون سی بیماری ہو جاتی ہے؟ جواب، عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ اذان ہوتے وقت باتھ روم میں جانے سے انسان اندھا ہو جاتا ہے یا کوئی خطرناک بیماری لگ جاتی ہے، جبکہ در حقیقت ایسی کوئی بھی بات قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ اذان کے احترام میں باتھ روم جانا نہیں چاہیے، اور اگر شدید حاجت ہو تو پھر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال، کون سی تکلیف آنا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے؟ جواب، ہر وہ تکلیف جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر تکلیف اور آزمائش کے ذریعے اپنے بندے کو اپنے قریب کرتا ہے۔ سوال، پیشاب کا بار بار آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب، بیماری کی۔ سوال، کس طرح نماز پڑھنے والا موت کی تکلیف سے محفوظ رہتا ہے؟ جواب، لمبا قیام کرنے والا۔ سوال، کون سا تیل لگانے کے بعد شیطان 40 رات تک انسان کے قریب نہیں آتا؟ جواب، زیتون کا تیل۔
سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ شیطان کی خوراک کیا چیز ہے؟ جواب: وہ چیز جس پر بسم اللہ شریف نہ پڑھی گئی ہو۔ سوال: بتائیے وہ کون سی بیماری ہے جو انسان کو ختم کر دیتی ہے؟ جواب: حسد کرنا۔ سوال: بتائیے کون سا گناہ کرنے کے بعد انسان توبہ نہیں کر سکتا؟ جواب: خودکشی کرنے کے بعد۔ سوال: مدینہ شریف میں سب سے پہلے کون سی سورت نازل ہوئی تھی؟ جواب: سورہ بقرہ۔ سوال: کون سا خواب دیکھنا بہت جلد دولت آنے کی علامت ہوتی ہے؟ جواب: خواب میں روٹی دیکھنا۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ کس کھانے کا اللہ تعالی حساب نہیں لے گا؟ جواب: مہمان کے ساتھ کھانے کا۔ سوال: اللہ پاک کی وہ کون سی نعمت ہے جو انسانوں سے برداشت نہیں ہوتی؟ جواب: بیٹی اور بیماری۔ سوال: والدین کی نافرمانی کرنے والوں کو کس چیز کی خوشبو تک نہیں آئے گی؟ جواب: جنت کی۔ سوال: دل کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے کون سی سورت پڑھنی چاہیے؟ جواب: سورہ علم نشرہ۔ سوال: بتائیں کہ منافقین کی تعمیر کردہ مسجد کا کیا نام تھا؟ جواب: مسجد زرار۔ سوال: کس طرح کھانا کھانے سے کھانے میں برکت نہیں ہوتی؟ جواب: زیادہ گرم کھانے سے۔ سوال: بتائیں کہ کون سا عمل تنگ دستی کو دور کرتا ہے؟ جواب: درود شریف پڑھنا۔ سوال: انسان کے کس گناہ سے شیطان کو تاج پہنایا جاتا ہے؟ جواب: زنا کرنے سے۔ سوال: کس حلال جانور کو کھانے سے اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے؟ جواب: جس پر اللہ تعالی کا نام نہ لیا گیا ہو۔ سوال: جسم کا کون سا حصہ بڑا ہونا اچھی قسمت کی نشانی ہے؟ جواب: ماتھا۔ سوال: لڑکیوں میں سب سے زیادہ کون سی چیز خوبصورت ہوتی ہے جس کو دیکھ کر شادی کرنے کا حکم ہے؟ جواب: شرم و حیا۔ جسم کے کس حصے میں چوٹ لگنے کی سزا جہنم میں دی جائے گی؟ جواب: جسم کے ان حصوں میں جن سے حرام کام کیے ہوں گے۔ سوال: انسانی جسم کا کون سا حصہ چوٹ لگنے پر سب سے دیر سے ٹھیک ہوتا ہے؟ جواب: ناخون۔ سوال: عورت کے جسم کا کون سا حصہ زیادہ گناہ کرتا ہے؟ جواب: عورت کے جسم کا زیادہ گناہ کرنے والا حصہ زبان ہے۔
سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے پہلے نبوت کس کو ملی؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام کو اولاد آدم میں سب سے پہلے نبوت ملی۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کس پیارے نبی کا لقب شیخ الانبیاء ہے؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کا لقب شیخ الانبیاء ہے۔ سوال: یہ بتائیں کہ ہمارے جسم کا کون سا حصہ ہے جو گناہ کرنے پر تبدیل ہو جاتا ہے؟ جواب: وہ دل ہے جو گناہ کرنے سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد جانور کہاں جائیں گے؟ جواب: قیامت کے دن جانوروں کو آپس میں بدلہ دلا کر فنا کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا مٹی ہو جاؤ۔ سوال: وہ کون سی مچھلی ہے جو عرش اعظم سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہے؟ جواب: جس مچھلی کے شکم میں حضرت یونس علیہ السلام رہے اس مچھلی کا شکم عرش اعظم سے بھی زیادہ افضل ہے کیونکہ اس میں ایک نبی کو معراج ہوئی۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا جانور ہے جس کا پیشاب پاک ہے؟ جواب: چمگادڑ کا پیشاب پاک ہے۔ سوال: وہ کون سا گناہ ہے جس کو کرنے سے انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے؟ جواب: قتل کرنے سے۔ سوال: وہ کون سی گھڑی ہے جو برسوں کی عبادت سے بہتر ہے؟ جواب: انصاف کی گھڑی، یعنی جس گھڑی میں انصاف کیا ہو۔ سوال: روزانہ کتنی مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے والا کبھی غریب نہیں ہوتا؟ جواب: 33 مرتبہ۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سی عورت ہے جس سے فرشتے دور چلے جاتے ہیں؟ جواب: جو عورت بلا وجہ اپنا سر ننگا رکھے۔ سوال: نمازیہ قرآن پڑھتے ہوئے نیند کا آنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: نمازیہ قرآن شریف پڑھتے ہوئے جماعی کا آنا سستی اور فریبی کی علامت ہے، نیز اچھے کام کرتے ہوئے جماعی کا آنا نظر بد کی علامت بھی ہو سکتا ہے، لہذا ہر وقت صدقہ کرتے رہیں اور استغفار کو اپنا معمول بنا لیں۔ سوال: شیطان کون سا عمل کرنے والی عورت کا بھائی بن جاتا ہے؟ جواب: جھوٹی عورت کا۔ سوال: روٹی بناتے وقت روٹی کا زیادہ پھول جانا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: رزق میں برکت کی۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فاتح خیبر کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب: غزوہ خیبر میں مرحب سردار کو قتل کرنے کے بعد قلعے کا دروازہ اکھاڑ پھینکا تھا۔ سوال: عورت کو شوہر کا نام لے کر پکارنے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب: عورت کو شوہر کا نام لے کر پکارنا مکروہ ہے، عوام میں جہالت کی وجہ سے یہ مشہور ہے کہ شوہر کا نام لینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ سے بتا دوں کہ شریعت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہاں یاد رکھیں کہ اس میں شوہر کی بے ادبی ہے، تو کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے شوہر کی بے ادبی ہو جائے،
مگر نکاح نہیں ٹوٹے گا۔ سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کتنے جادوگروں سے ہوا تھا؟ جواب، 80,000 جادوگروں سے ہوا تھا۔ سوال، وہ کون سے نبی ہیں جو دنیا میں 1000 سال تک رہے مگر کبھی زمین کا پانی نہ پیا؟ جواب، حضرت آدم علیہ السلام ہیں کہ پوری زندگی بارش کا پانی پیتے رہے۔ سوال، وہ کون سا دن یا کون سا مہینہ ہے جس میں مرنے سے گناہگار بندہ بھی عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے؟ جواب، جمعہ یا شب جمعہ یا رمضان شریف کا مہینہ ہے جس میں اگر کوئی مسلمان مر جائے تو وہ سوالات نکیرین اور عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ سوال، انبیاء میں سب سے زیادہ لمبی عمر کس نے پائی؟ جواب، حضرت نوح علیہ السلام نے۔ سوال، وہ کون سا آنسو ہے جس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب، وہ آنسو جو آنکھ کی بیماری کی وجہ سے نکلے۔ سوال، جو ہر انسان کے نامہ اعمال کو لکھتے ہیں ان فرشتوں کا کیا نام ہے؟ جواب، کرامن کاتبین۔ سوال، کیا انبیاء اکرام سے گناہ صادر ہونا ممکن ہے؟ جواب، نہیں، انبیاء اکرام معصوم ہوتے ہیں، ان سے کسی گناہ کا صادر ہونا شرعاً محال ہے۔ وہ ہر قسم کے صغائر و کبائر سے محفوظ ہوتے ہیں، بعد نبوت اور قبل نبوت بھی۔ سوال، کون سی ایک عادت جس انسان میں ہو وہ ہمیشہ غم میں مبتلا رہتا ہے؟ جواب، جو اپنی ضرورتیں بڑھا لے۔ سوال، وہ کون سا گناہ ہے جو نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو؟ جواب، حسد کرنا۔ سوال، مکہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے راستے میں کون سی عورت کانٹے بچھاتی تھی؟ جواب، ابو لہب کی بی بی ام جمیل۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا؟ جواب، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نے خانہ کعبہ کا طواف کیا تھا۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جھنڈے کا نام کیا تھا؟ جواب، عقاب نام تھا۔ سوال، وہ کون سی 5 چیزیں جس کے پاس ہوں وہ دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہے؟ جواب، شکر کرنے والی زبان، ذکر کرنے والا دل، مشقت محنت اٹھانے والا انسان، نیک بیوی، سہولت کی روزی۔ سوال، کس سورت کی تلاوت کرنے سے جلدی شادی ہو جاتی ہے؟ جواب، رات کو سونے سے پہلے روزانہ 21 دن تک سورہ مزمل کی تلاوت کرنے سے جلدی شادی ہو جاتی ہے۔ سوال، حدیث پاک کے مطابق کون سی 3 چیزیں اگر کوئی دے تو قبول کرنے کا حکم ہے؟ جواب، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں اگر دی جائیں تو منع نہ کرو، خوشبو، تکیہ، دودھ۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ نماز میں دل لگانے کا وظیفہ کیا ہے؟
جواب: جو شخص سونے سے پہلے 21 مرتبہ یا اللہ یا غفور یا قادر پڑھے گا اس کا دل جلد نماز کی طرف ہو جائے گا۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو کس چیز سے بنایا ہے؟ جواب: دھوئیں سے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلی ہجرت کون سی تھی؟ جواب: ہجرت حبشہ۔ سوال: بی بی کو کس حالت میں دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: بے ایمان کی حالت میں، یعنی بی بی مرتد ہو گئی ہو، اس نے اسلام چھوڑ کر دوسرا مذہب قبول کر لیا تو اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ سوال: عورت پر کون سا ظلم کرنے والا انسان قیامت کے دن گدھے کی شکل میں اٹھایا جائے گا؟ جواب: لڑنے جھگڑنے والا۔ سوال: کس مچھلی نے ایک نبی کو نگل لیا تھا اور بعد میں نکال دیا؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کو۔ سوال: وہ کون سا وقت ہے جب کسی بھی انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ جواب: موت کے وقت۔ سوال: حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن کتنی مرتبہ سور پھونکیں گے؟ جواب: 2 مرتبہ۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا عمل ہے جو مسلمان کی عمر میں اضافہ کرتا ہے؟ جواب: صدقہ دینا۔ سوال: قیامت کے دن لوگوں کے کتنے نامہ اعمال ہوں گے؟ جواب: 3۔ سوال: جس پر آسمانی کتاب نازل ہوئی ہو انہیں کیا کہتے ہیں؟ جواب: رسول۔ سوال: دنیا میں کون سا مقام اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند اور ناپسندیدہ ہے؟ جواب: سب سے پسندیدہ مقام مسجد ہے اور سب سے ناپسندیدہ مقام بازار ہے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے عرصے تک فرعون کے گھر میں رہے؟ جواب: 30 سال تک۔ سوال: اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والی خواتین کا نام کیا ہے؟ جواب: سمیہ بنت خبات رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ تمام مسلمانوں میں کون سی چیز مشترک ہے؟ جواب: اسلام۔ سوال: بلی پانی میں منہ ڈال جائے تو کیا پانی ناپاک ہو جاتا ہے؟ جواب: گھر میں رہنے والے جانور جیسے بلی، چوہا، چھپکلی کا جھونٹا مکروہ ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کو خضر کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب: آپ جہاں بیٹھتے وہاں ہری ہری گھاس اگ آتی تھی اس لیے لوگ آپ کو خضر کہنے لگے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد کا نام کیا ہے؟ جواب: اسلام کی پہلی مسجد کا نام قباء ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں 2 رکعت نماز ادا کرنے سے 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔
سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے قلم سے لکھنے کی ابتدا کس نے کی تھی؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ سوال: وہ کون سا صغیرہ گناہ ہے جس کو فرشتہ نامہ اعمال میں نہیں لکھتا؟ جواب: وہ صغیرہ گناہ جسے کرنے کے بعد انسان توبہ کر لے۔ سوال: بتائیے کہ جہنم کے انگارے کس انسان کو کھلائے جائیں گے؟ جواب: حرام کھانے والے کو۔ سوال ہے: نماز میں بھول جانا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: شیطانی وسوسے کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان زور زور سے ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے تاکہ اذان نہ سن سکے۔ جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، اور پھر جب اقامت شروع ہوتی ہے تو دوبارہ بھاگتا ہے، اور اقامت مکمل ہونے پر پھر واپس آ جاتا ہے اور انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور کہتا ہے فلاں چیز یاد کر، فلاں چیز یاد کر، وہ چیز جو اسے پہلے اسے یاد نہ تھی، یہاں تک کہ انسان کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس نے کتنی رکعات نماز پڑھی ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ کس نبی کی شادی کے لیے جنت سے حور لائی گئی تھی؟ جواب: حضرت شیس علیہ السلام کی شادی کے لیے۔ سوال: کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا کیا کہلاتا ہے؟ جواب: غیبت کرنا۔ سوال: انسان کس سے ملنے جائے تو اس کا راستہ مسلسل جنت کا راستہ بن جاتا ہے؟ جواب: مریضوں سے۔ سوال: آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ کون سی سبزی پسند کرتے تھے؟ جواب: کدو۔ سوال ہے: وہ کون سا پانی ہے جس سے وضو کرنا منع ہے؟ جواب: استعمال کیے ہوئے پانی سے۔ سوال: کن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ بند کر دیا ہے؟ جواب: مرنے والوں کے لیے۔ سوال: یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ سوال ہے: کیا آپ جانتے ہیں کہ نماز پنجگانہ کب فرض ہوئی؟ جواب: شب معراج میں۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں باتھ روم یا ٹوائلٹ میں تھوکنے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب: ناظرین اکرام، باتھ روم یا ٹوائلٹ میں تھوکنا نہیں چاہیے کیونکہ وہ نجاست کی جگہ ہوتی ہے، اور منہ کا لعاب پاک ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے منہ سے ذکر خدا کرتا ہے، لہذا پخانہ وغیرہ غلیظ جگہ پر تھوکنا منع ہے۔ ہاں، اگر ٹوائلٹ کی دیوار پر نجاست نہ ہو تو وہاں پر تھوکنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال: حدیث کے مطابق کس طرح سونے سے انسان بیمار ہوتا ہے؟ جواب: پیٹ کے بل سونے سے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سے نام والی لڑکیاں بد نصیب ہوتی ہیں؟ جواب: لائبہ نام والی۔
سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ شیطان انسان کی کس عبادت پر ڈاکہ ڈالتا ہے؟ جواب: نماز پر۔ سوال: وہ کون سا شخص ہے جو میت کے قریب آئے تو میت کو بہت تکلیف ہوتی ہے؟ جواب: جس پر غسل فرض ہو۔ سوال: روزانہ کون سی سورت 33 مرتبہ پڑھنے والا انسان کبھی غریب نہیں ہوتا؟ جواب: سورہ اخلاص پڑھنے والا۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے سب سے پہلے کس چیز کا آغاز کیا تھا؟ جواب: ہم جنس پرستی کا۔ سوال: رات کو اچانک بار بار آنکھ کھلنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: خوشخبری ملنے کی۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس دن پیدا ہوئے؟ جواب: پیر کے دن۔ سوال: حدیث پاک میں فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کسے کہا گیا ہے؟ جواب: حدیث پاک میں فرض نماز کے بعد رات کی نماز کو سب سے افضل کہا گیا ہے۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جس کے بال کے بدلے بھی نیکیاں ملتی ہیں؟ جواب: قربانی کا جانور۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے بعد سب سے افضل کتاب کون سی ہے؟ جواب: صحیح بخاری شریف۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ خوبصورتی میں کون سے پیغمبر بہت مشہور ہیں؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام۔ سوال: قیامت کے دن لوگوں کے درمیان سب سے پہلے کس چیز کا فیصلہ ہوگا؟ جواب: خون کا فیصلہ ہوگا۔ سوال: قرآن مجید کی کس صورت میں قرآن مجید کو عظیم کہا گیا ہے؟ جواب: سورہ حجر میں۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ فرشتوں کو معصوم کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب: گناہوں سے محفوظ ہونے کی وجہ سے۔ سوال: وہ کون سا مسلمان ہے جو جس طرف چاہے منہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ جواب: جس کو خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا موقع ملے۔ سوال: وہ کون سی صورت ہے جو دشمنوں کی دشمنی سے بچاتی ہے؟ جواب: سورہ کوثر۔ سوال: یہ بتائیے کہ مردوں کے لیے کون سا کپڑا پہننا حرام ہے؟ جواب: ریشم کا۔ سوال: جنت اور دوزخ کے درمیان والی جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: آراف کہتے ہیں۔ سوال: کس سورت کو 3 بار پڑھنے سے پورے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ جواب: سورہ اخلاص کو۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ دجال اس وقت کہاں موجود ہے؟ جواب: مدینہ کے مشرق میں۔
سوال: کس دن لوگوں کو دوپہر کے وقت آگ میں ڈالا جائے گا؟ جواب: قیامت کے دن جہنمیوں کو۔ سوال ہے: زیادہ انڈا کھانے سے کیا تیزی سے بڑھتا ہے؟ جواب ہے: آنکھوں کی روشنی۔ سوال: قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ کے کون سے نبی دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کس شہر میں شہید کیا گیا؟ جواب ہے: کوفہ میں۔ سوال ہے: بتائیں کہ وہ کون سی سنت ہے جو ایک کو دو کر دیتی ہے؟ جواب ہے: نکاح۔